ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ظہر کے اندر جو پہلے فرائض سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ادا کی جاتی ہیں ان کو نہیں پڑھتا، یعنی آتا ہے سیدھا جماعت میں شامل ہوتا ہے، اس کے بعد ان سنتوں کو پڑھتا ہے، عادت بنا لی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا اس کی سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی یا سنت مؤکدہ کا تارک کہلائے گا اور گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں بالکل گناہ گار ہوگا، کبھی کبھار اگر نکل گئے خدا نخواستہ تو آگے آپ کر سکتے ہیں۔ بعض فقہا نے تو فرمایا کہ اب وہ سنت نہیں رہتی، ترتیب کی وجہ سے وہ نفل ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ سنت مؤکدہ بہرحال پہلے والی جو ہے اس کو پہلے ہی ادا کرنا ہوگا، اس طرح عادت بنا لینے سے بالکل وہ گناہ گار ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر اجتماعی قربانی میں کوئی شخص ایسا شامل ہو جائے جو سود، رشوت اور ملاوٹ وغیرہ کا کام کرتا ہے تو اس کا پیسہ شامل ہونے سے کیا ہماری قربانی ہو جائے گی یا سب کی قربانی ضائع ہوگی؟ دیکھیں قربانی ہو جائے گی، اگرچہ ایک شخص سود کا کام کر رہا ہے، ملاوٹ کا ہے، رشوت کا ہے، اگر آپ کو پہلے معلوم ہے بہتر ہے کہ اس کو شامل نہ کریں کہ بھئی ہم تمہارا مال نہیں ملاتے، لیکن اگر جب وہ پیسہ دیتا ہے تو یہ کنفرم کوئی ہے کہ سود کا ہی پیسہ ہوگا، رشوت کا، ملاوٹ کا، بہت سے حلال ذرائع بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال اس قسم کے معاملات میں جب کہ دیے ہوئے مال میں شبہ پیدا ہو جائے اور کنفرم نہ ہو کہ یہ حرام قطعی ہے تو اس کو ملایا جا سکتا ہے اور سب کی قربانی بالکل جائز ہے۔ انہیں ملایا جا سکتا ہے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ بلا کراہت ملا لیں، اگر معلوم نہیں تو ملا سکتے ہیں، معلوم ہو جائے تو بہت بہتر ہے کہ اس کو منع کر دیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یا وہ خود قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ مال ان میں سے نہیں ہے، یہ طیب مال میں ملا رہا ہوں، پھر ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خود کو غریب ظاہر کر کے کوئی اسکالرشپ حاصل کر لی حالانکہ وہ غریب نہیں تھا، اب اس مال کو نیاز شریف میں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ لفظ بھی لکھا ہے نیاز شریف میں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو دینے کا کہا تھا کہ میں آپ کو دے دوں گا لیکن ذہن میں آیا کہ یار یہ جائز نہیں ہے جو میں نے لیا ہے، تو اب کیا کرے؟ دے تو ناجائز اور نہ دے تو وہ سامنے والے بدگمانی کریں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اسکالرشپ جو ہے وہ اگر غریب کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہے یا کوئی تجربے یا کوئی مہارت کے ساتھ، تو وہی شخص اس کا مستحق ہو سکتا ہے جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہوں۔ اگر کوئی شخص دوسرا لے لیتا ہے جیسے انہوں نے لیا، تو یہ کسی کے دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے جو حرام اور گناہ کبیرہ، ایک ایک پیسہ اس کا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ فوراً توبہ کرنا اور ان کو بتانا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور لیے ہوئے سارے پیسے واپس کرنا واجب ہے، ورنہ یہاں نہیں کھاتے رہیں آرام سے، آخرت میں آپ دیکھیے گا کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، مظلوم کو کھڑا کرے گا جن کا آپ نے حق کھایا تھا، اور اس کو دلوایا جائے گا بدلہ آپ کی نیکیوں کی صورت میں، آپ کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تو اس لیے ایسا نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسکالرشپ میں جھوٹ بول کے تو لے لی، لیکن یہاں تقوی ظاہر ہوا یا نیاز شریف کے اندر دوں یا نہ دوں، یعنی یہ شیطان نے ذہن بنایا ہوگا کہ حرام تو لے لیا ہے، تھوڑا بہت مزار پہ خرچ کر دو، نیاز پہ خرچ کر دو تاکہ کفارہ ہو جائے گا، تم بری ذمہ ہو جاؤ گے۔ یہ اس طرح گناہوں کے کفارے نہیں ہوا کرتے۔ اگر شیطان کسی کی بھی ذہن ایسا بناتا ہے چوری کی، یا تھوڑا سا میں دے دیتا ہوں ہو سکتا ہے گناہ معاف ہو جائے، ہرگز ایسا نہ کریں۔ حرام قطعی کو اگر آپ نے لے کر صدقے کی نیت سے کچھ دیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، فقہا فرماتے ہیں، کیونکہ حرام مال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے اور اس سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو استعمال ہرگز نہ کریں جب تک آپ نے دین نہ سیکھا ہو، ورنہ تباہی اور بربادی ہے۔ تو نیاز کے اندر دینے کا شوق پیدا ہو گیا، وہاں حرام حاصل کر لیا ہے، بالکل غلط۔ نیاز جیسی پاکیزہ چیز کے اندر ہرگز اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اب اگر ان کو کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو دوں گا اور یہ حرام مال ہے، آپ دوسرا مال دے دیں طیب اور حلال، تاکہ ان کو بدگمانی بھی پیدا نہ ہو اور آپ کا کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو جائے۔ ضروری ہے کسی حرام مال سے دیں، اور اگر ذہن میں آ گیا ہے کہ حرام ہے تو اب نہیں دے سکتے، بھئی دوسرے مال سے دے دیں، کسی سے لے کر دے دیں فی الحال، تاکہ بدگمانی پیدا نہ ہو، چلیں آپ دیں اور اس کا علاج وہی کریں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو کہے کہ جو جیولری میں نے تمہیں دی وہ تجھے پہننا حرام ہے، اگر تو نے پہنی تو تیری کوئی نماز یا عبادت قبول نہ ہوگی، کیا حکم شرع رکھتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی کسی پر کوئی بھی طیب چیز کو حرام نہیں کر سکتا، یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہ کر سکتا ہے، یا اس کی عطا سے وہ اپنے نبیوں کو یہ حق دیتا ہے
یا پھر علماء بتاتے ہیں، وہ حرام نہیں کر سکتے، وہ بتاتے ہیں بھئی یہ آپ کے لیے استعمال حرام ہے، یہ جائز ہے۔ یہ شوہر نے یہ کیسے سمجھا کہ میں نے جیولری جو تمہیں دی تھی اور خاص طور پہ اگر تحفتاً دے دی، گفٹ کی تھی اور بیوی کے حوالے کر دی، تو یہ تو مالک رہا ہی نہیں، بیوی مالکہ ہو گئی۔ دوسرے کے مال کو یہ کہنا، جیسے میں آپ سے کہوں آپ کے اسکوٹر پہ، آپ کے لیے اسکوٹر حرام ہے استعمال کرنا، بھئی آپ کہیں گے تم کون ہوتے ہو کرنے والے، تو پھر شوہر کون ہوتا ہے؟ اور اگر صرف پہننے کو دی تھی تو ٹھیک ہے، پھر یہ کہہ سکتا ہے بھئی ٹھیک ہے مجھے واپس کرو، میں تمہیں نہیں پہننے دیتا، لیکن تم پر پہننا حرام۔ اور اتنی بڑی جرأت کہ اگر تم نے پہنی تو تمہاری نماز اور کوئی عبادت قبول نہ ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی شریعت کو ایسا جیسے میرے قابو میں آ گئی ہے، میں جس پہ چاہوں نماز کو حلال کروں، جس پہ چاہیں حرام کروں، ایسے شوہر کو چاہیے۔ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، کوئی آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن آپ نے غلط کیا، اور وہ نتیجہ وہیں پر پہنچتا ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، جہالت، کم علمی، دین کو نہ سیکھنا، تب یہ چیزیں مارز وجود میں آتی ہیں۔ شوہر کو اللہ نے حاکم ضرور بنایا ہے، لیکن حاکم بننے والے شوہر میں نے بہت ہی کم دیکھے ہیں۔ جب دین ہی آپ کو نہیں آتا ہوگا تو آپ اچھے حاکم کیسے بنیں گے؟ اور جب حاکم ہیں تو رعایا ہے، اور رعایا کا حق ہوتا ہے حاکم کے اوپر۔ حاکم تو بننے کا شوق ہو گیا، میں حاکم ہوں تم محکومہ ہو، اچھا ہو گئے، آپ حاکم ہو گئے، اب بتائیں رعایا کا آپ پر کیا حق ہے؟ وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے، یہ نہیں پتہ کہ رعایا کا کیا حق ہے، تو بادشاہ ظالم ہی ہوگا۔ اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اتنی بڑی جرأت پر میرا مشورہ یہ ہے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، اور آئندہ پہلے علماء سے معلوم کر لیں کہ بھئی میں ایسا کہنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ شریعت کے لحاظ سے صحیح ہے؟ وہ کہیں یس تو پھر آپ کریں، ورنہ نہ کریں۔ اچھا یہاں ضمناً میں کہہ دیتا ہوں، جب اس قسم کی بات کہتا ہوں کہ جو علماء سے معلوم کریں، تو میرے واٹس ایپ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور میرے لیے سب کو بر وقت جواب دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ دیتا ہوں لیکن بہت، ابھی بھی 400 500 600 میسیج پینڈنگ پڑا ہوگا۔ پھر لوگ ہمیں یہ میسیج کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کہتے تو ہیں کہ علماء سے معلوم کریں، اور خود جواب بھی نہیں دیتے۔ بھائی میں جب آپ کو کہتا ہوں کہ علماء سے معلوم کریں، اچھے مفتیان کرام سے، تو اس کا مطلب مفتی محمد اکمل نہیں ہوتا، میں خود اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوتا۔ ہاں آپ بھیجنا چاہیں بھیجیں، لیکن پھر صبر کر کے انتظار کریں، اپنے قریبی علماء سے رابطہ رکھیں، دیکھیں اچھے اچھے علماء ہیں، بہترین مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے اور ان مسائل کو ضرور حل کریں۔ کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی طہارت کے مسائل کو سن کر تنگ آ جائے، استنجا میں کپڑے پاک کرنا فلاں، یاری کیا پنچات ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس کے لیے حکم ہوگا کہ فوراً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے، کیونکہ نظر فقہا میں یہ کفر ہے۔ جتنے بھی دیکھیں مسائل ہیں نا، مسائل جائز ناجائز، حرام حلال، پاک ناپاک، یہ اصل میں قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتے ہیں، ان کے دلائل قرآن و حدیث کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک مسئلے کا انکار کرتے ہیں جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہوا، تو اصل میں آپ قرآن یا حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن یا حدیث کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن یا حدیث سے بیزاریت کا اظہار کرنا یہ بھی کفر ہے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، یہ تو کفار کرتے تھے، یہ منافقین کی عادت تھی کہ جب کوئی نیا حکم نازل ہوتا ان کے کفر میں اضافہ ہوتا، قرآن کہتا ہے، کیونکہ وہ اس کا انکار کرتے، کوفت میں مبتلا ہو جاتے، ایک اور حکم آ گیا اب یہ بھی کرو۔ یہ بیزاریت مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اب یہ شرعی مسائل جو طہارت سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے، قرآن میں واضح طور پہ موجود ہے، اور یہ انہی مسائل کو کہہ رہے ہیں یار کیا پنچایت ہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں، یعنی یہ اظہار بیزاریت۔ اگرچہ قرآن و حدیث سے براہ راست اظہار بیزاریت نہیں کر رہے، اسی لیے میں نے کہا کہ نظر فقہا میں احتیاطاً ان کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں کہ جب کوئی شرعی حکم آپ کی مرضی کا آئے تو آپ لڈیاں پا دیں اور واہ واہ سبحان اللہ۔ مثلاً آپ نے کہا یار پتہ نہیں وہ فلاں رشتہ دار مرا ہے، میرا اس میں وراثت میں حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میں نے دیکھا، میں نے کہا کون ہے آپ؟ فلاں فلاں، اور اس کے رشتہ دار کتنے ہیں؟ ہاں بنتا ہے آپ کا حصہ، اور آپ نے دیکھا 10 لاکھ مل رہے ہیں، اب یہ شرعی مسئلہ بڑا پسند آئے گا، لڈیاں پائیں گے۔ اور اگر فرض کر لیں میں کہوں کہ آپ کے جو وراثت ہے اس میں فلاں بھی حصے دار ہے جس کی بنا پہ آپ کا حصہ کم ہو گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا شرعی مسئلہ لے کر آ گئے، اب شرعی مسئلے برے لگنے لگتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، شرعی مسائل سے محبت رکھیں۔ اسکول ٹیچر ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے بینک سے اسکول کے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے نکلوائے تھے، انہوں نے جو پیسے دیے ان میں 1000 کا نوٹ ایسا تھا جو میں نے لے کر کسی ٹیچر کو دیا۔ اس ٹیچر نے 2 دن بعد یہ بتایا کہ نوٹ تو جعلی ہے۔ بینک سے شکایت کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو چیک کر کے دیے تھے۔ تو اب یہ پوچھتی ہیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے،
ٹیچر سے واپس لوں یا یعنی اس سے پیسے 1000 لوں یا میں خود بھروں اس 1000 کو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بینک سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، خود میرے پاس ایسا ہوا ہے 1-2 دفعہ، تو یہ بینک ریسیو کر لیتا ہے واپس، واللہ اعلم بالصواب کہ وہ کیوں نہیں کہہ رہا، لیکن فرض کر لیں کہ اگر بینک نے اچھی طرح دیکھ کر دیا ہے تو پھر ویسے ذمہ دار تو بینک ہی ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ اگر مطلب قسم کھا لیتی ہیں یا تو گواہ پیش کر دیں، اس کے اوپر آپ گواہ تو پیش نہیں کر سکیں گے غالباً، اور اگر بینک والے اب حلف نہیں اٹھائیں گے، ویسے ان پہ حلف آتا ہے کہ وہ قسم کھا لیں، لیکن کم از کم اگر یہ ہے کہ اپنی سہیلی سے پوچھ لیں، بینک والے قسم کھا لیں، سہیلی بھی قسم کھا لے کہ ہم نے اس کو چینج نہیں کیا، یہ بھی امکان تو ہے کہ آپ نے جب وہ ٹیچر کو دیا تو اس نے بدل کے آپ کو دے دیا ہو، لیکن بہرحال اگر حلف اٹھا لیتے ہیں اور آپ بھی حلف اٹھا لیتی ہیں تو سب بری ذمہ ہیں، لیکن چونکہ آپ مین پر ہیں اور آپ نے ساری کارروائی کی تو آپ اس کو بھر دیں، آخرت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن آپ بہرحال ذمہ دار نہیں ہوں گی اگر آپ حلف اٹھا لیتی ہیں تو۔